شام کی صورتحال پر بحث کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس طلب۔ بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ جبر کے بعد انصاف کا ایک بنیادی عمل ہے، صدر بائیڈن۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ٹرمپ کا یوکرین میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ شام کی دارالحکومت دمشق پر باغیوں کے قبضے اور صدر بشار الاسد کی معزولی کے بعد روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس پیر کو طلب کیا ہے۔ بند کمرے میں ہونے والے اس اجلاس میں شام کی صورتحال اور اس کے اقوام متحدہ کے امن مشن پر مرتب ہونے والے اثرات پر بحث ہوگی۔ یہ اجلاس روس کی درخواست پر طلب کیا گیا ہے، جس نے گزشتہ 14 سال سے شام کی خانہ جنگی کے دوران اسد حکومت کی فوجی امداد کی۔ ادھر اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں میں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی بفر زون میں اپنی فوج تعینات کر دی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ شامی افواج کی جانب سے اپنی پوزیشن چھوڑنے کے بعد یہ اقدامات اسرائیل کی حفاظت کے لیے کیے گئے ہیں۔ ادھر امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر رابطے میں رہے گا اور شام کی تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھے گا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ دہائیوں کے جبر کے بعد انصاف کا ایک بنیادی عمل ہے۔ وائٹ ہاؤس میں بات کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ یہ پیش رفت مشرق وسطیٰ کے لیے خطرے اور غیر یقینی کا لمحہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم سب کی توجہ اس بات پر ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ شام میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرے گا جن کے مفادات اس سے وابستہ ہیں، تاکہ خطرے سے نمٹنے میں مدد ملے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اتوار کے روز کہا کہ شام میں ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد معزول رہنما بشار الاسد کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیرس میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کے بعد یوکرین اور روس کے درمیان فوری جنگ بندی کے لیے مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جس کے بعد صدر زیلنسکی اور صدر پوٹن نے جنگ بندی کے لیے اپنی اپنی شرائط پیش کی ہیں۔ یہ بات ہفتے کو زیلنسکی سے ملاقات کے چند گھنٹوں کے بعد ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کی ہے۔ اس سے قبل پیرس میں نوٹرڈیم کیتھیڈرل بحالی کے بعد دوبارہ کھولنے کے موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی کے ساتھ میزبان صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹے تک ملاقات کی تھی۔ گزشتہ ماہ انتخابات جیتنے کے بعد ٹرمپ اور زیلنسکی کی یہ پہلی ملاقات ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ولادیمیر کو اچھی طرح جانتے ہیں، ابھی عمل کرنے کا وقت ہے۔ ٹرمپ نے یوکرین تنازع کو مذاکرات کے ذریعے ختم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے، لیکن انہوں نے اس کی ابھی تک تفصیل فراہم نہیں کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ شام کے معزول صدر بشار الاسد نے شامی باغی گروپوں کے حملے روکنے کے لیے تہران سے کوئی مدد طلب نہیں کی تھی۔ اتوار کے روز سرکاری ٹی وی کو دیے گئے ایک بیان میں انہوں نے واضح کیا کہ ایران اپوزیشن گروپوں کے تیزی سے ہونے والے حملے اور انہیں روکنے میں شامی فوج کی ناکامی پر حیران ہے۔ اراغچی نے کہا کہ ایرانی افواج اور سیکیورٹی اداروں کو ادلیب میں مسلح اپوزیشن گروپوں کی سرگرمیوں کے بارے میں علم تھا اور شام کی حکومت اور فوجی قیادت کو اس بارے میں آگاہ کیا گیا تھا۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ صدر یون سکیول اب بھی کمانڈر ان چیف ہیں اور ملک کی مسلح افواج ان کے کنٹرول میں ہیں۔ گزشتہ ہفتے ملک میں مارشل لا لگانے کی ناکام کوشش کے بعد یون نے کہا کہ انہوں نے اپنی قسمت اپنی حکمران جماعت کے سپرد کر دی ہے، جب ملک کو ایک سیاسی بحران سے دوچار کرنے کے بعد ان سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یون کے خلاف ہفتے کو مواخذے کی تحریک ناکام ہو گئی ہے، لیکن استغاثہ نے انہیں ایک مجرمانہ تحقیقات کے لیے نامزد کیا ہے اور ان کے سابق وزیر دفاع کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یون کے خلاف مواخذے کی تحریک پیش کرنے والی اپوزیشن ڈیموکریٹک پارٹی نے کہا ہے کہ وہ ان کے خلاف ایسی ہی تحریک دوبارہ پیش کرے گی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔